اس کے بعد اگلی صورت آتی ہے سورہ المزمل. یہ مکی صورت ہے، اس میں 20 آیات ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پھر ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا پتہ چلتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، نماز ہماری کیسی ہونی چاہیے، خرچ ہم کیسے کریں، اور ذکر اور استغفار کیسے کریں، یعنی ان سب باتوں کو پرائیورٹی پہ رکھا گیا ہے. تو سینٹرل تھیم اس میں جو سورہ المزمل میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں بہت اسٹیڈ فاسٹ ہونا پڑے گا، بہت اپنے آپ کو مضبوط بنانا پڑے گا. اور بہت خوبصورتی سے اس میں کہا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کہ قرآن مجید کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کبھی کسی چیز پر اس قدر کان نہیں دھرا، یعنی کہ توجہ سے نہیں سنا، جتنا کسی خوش آواز نبی کی آواز پر کان دھرا جس نے خوش الحانی سے قرات کی. سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی آوازوں سے قرآن کو زینت دو، یعنی کوشش کرنا کہ قرآن مجید کو اچھی طرح سے پڑھا جائے، ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے، ہر لفظ کا حق ادا کیا جائے، اگر لگے کوئی ایرر ہوا ہے تو پھر ریپیٹ کر کے اس کو پڑھا جائے. تو یہ ہوتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، کیونکہ جب تک ہم قرآن مجید کو ویسے نہیں پڑھتے جیسے پڑھنا چاہیے it doesn't affect us. ہم میں سے اکثر افراد یہ سوچتے ہیں کہ یہ جو ہا اور قاف اور اس طرح سے پڑھنا یہ بس جو قاری حضرات ہیں یا قاریات ہیں ان کا کام ہے. جنرل میسز ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دیٹ. لیکن کیا کبھی ہم نے انگلش پڑھتے ویسے سوچا ہے؟ ہم انگلش تو ایسے پڑھنا چاہتے ہیں جیسے انگریز کو بھی پیچھے چھوڑ دیں. ایسا ایکسنٹ ہم اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو اللہ کا کلام ہے اس کو بھی اس طرح پڑھنے کی ضرورت ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل فرمایا ہے. جو اکثر ہمارا جو چیلنج ہے نا اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہوتا. اینڈ دیٹ از وائی وی آر رشنگ تھرو تھنگس. اب مزے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، بہت سے ایسے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں جو ہمیں ڈوپامین دیتا ہے، کیونکہ ہماری باڈی میں نا کریونگ ہوتی ہے ڈوپامین کی، کہ کچھ مزے کا کام ہو جس سے ڈوپامین حاصل ہو. اور اللہ تعالیٰ نے جو عبادات رکھی ہیں، جو ہمارے ریلیشن شپس رکھے ہیں، قرآن سے تعلق رکھا ہے، قرآن کو انجوائے کرنا، قرآن کو انٹرنلائز کرنا، اس کے مطابق اپنی پرسنالٹی کو ٹرانسفارم کرنا، سینس آف اچیومنٹ لانا اپنی لائف میں، یہ تمام معاملات ایسے ہیں جو ہمیں ڈوپامین دیتے ہیں، ہیلدی طریقے سے ڈوپامین دیتے ہیں. جیسے جو لوگ نشہ کرتے ہیں وہ بھی ڈوپامین کے لیے کرتے ہیں. ان کو کریونگ ہوتی ہے کہ وی نیڈ ٹو فیل ہائی، خوشی چاہیے، اور خوشی جب ان کو ہیلدی طریقے سے نہیں لینی آتی تو وہ نشے کی شکل میں لیتے ہیں. یہ جب ہم سکرینز پہ بھی جاتے ہیں خوشیوں کے لیے جاتے ہیں، ڈوپامین کے لیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح طریقے سے، اوریجنل طریقے سے، خالص طریقے سے ڈوپامین لینا جو ایک کنسسٹنٹ بھی ہو اور ماڈریٹ اماؤنٹس میں بھی ہو، جس سے ہم بیلنس رہیں، وہ ہمیں طریقے بتائیں. لیکن ہم ان طریقوں سے لیتے ہیں جس میں بے تحاشا ایک لارج اماؤنٹ میں ایک اسٹرانگ بولس ہم تک آتا ہے، وہ ہم سے ہینڈل نہیں ہوتا، پھر ہمیں بڑا وہ ایک نشہ سا آتا ہے، پھر ہم دوبارہ اس کی کھوج میں لگ جاتے ہیں. یہی بات جو ہے بہت سی سیلیبریشنز میں بھی ہے. ایک سوال یہ بھی آیا تھا، میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کو کرسمس نہیں منانا ہوتا، تو کسی نے پوچھا ہے کہ کیا پھر برتھ ڈے بھی نہیں منائی جا سکتی؟ اور اسی طرح کے بہت سارے ایونٹس آتے ہیں، کبھی مدر ڈے، کبھی فادر ڈے، کبھی یہ ڈے وہ ڈے، ویلنٹائنز ڈے. کیا کریں؟ وی آر کنفیوز. کسی کے بارے میں کوئی کہہ دیتا ہے یہ منا سکتے، کسی کے بارے میں کوئی کہتا ہے نہیں منا سکتے. یہاں پر بھی میں آپ کو ایک پرنسپل بس دکھاؤں گی. پرنسپل یہ ہے، ہم نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہماری ڈوپامین کہاں سے آ رہی ہے. اگر آپ کی ڈوپامین ان طریقوں سے آ رہی ہے جو قرآن میں دیے گئے ہیں، حدیث میں بتائے گئے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے ایونٹس آپ کے لیے کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں رکھیں گے. آپ جو ہیں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی گزارنے سے بڑے سیٹسفائیڈ ہوں گے. اگر آپ کو کسی نے برتھ ڈے وش نہیں کیا تو آپ کا رو رو کے برا حال نہیں ہوگا، آپ کی طبیعت بیزار نہیں ہوگی، خراب نہیں ہوگی، آپ اس شخص سے لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے، بیکاز اٹ ڈزنٹ میٹر. دوسری بات یہ، سیلیبریٹ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اس کام کو کیا جاتا ہے جو کہ کوئی آپ کی اچیومنٹ ہے، کچھ آپ نے حاصل کیا ہے، پیدا ہو کے آپ نے کون سا کمال کر لیا، اور ایک سال گزار کے آپ نے اور کون سا کمال کر لیا ہے، کیا آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے. سیلیبریشن کا اسلام میں جو تصور ہے اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے نا. اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی سیلیبریشن کی، فتح مکہ ایک سیلیبریشن تھی، کیسے کیا. صلح حدیبیہ میں جو معاملات ہوئے وہ بھی ایک طرح کی سیلیبریشن تھی، کیسے کیا. روز رات کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تھے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں سوج جاتے تھے، وہ سیلیبریشن کیسی تھی. تو مسلمان کی سیلیبریشن وہ نہیں ہوتی ہے جو ہر وقت غل غپاڑا چل رہا ہے.
عجیب و غریب ماحول ہے، پیسے ضائع کیے جا رہے ہیں، زنا کے راستے کھولے جا رہے ہیں، تباہیاں مچائی جا رہی ہیں ہر قسم کی، اور اینڈلیس قسم کی انٹرٹینمنٹ چل رہی ہے جس سے ہم اس طرح ایک قسم کا ٹیسٹ لیس ہو جاتے ہیں، کروڈ سے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں وہی بیکار چیزیں چاہیے. اور ہمیں بہت کیٹیگوریکلی بھی یہ سمجھایا گیا ہے کہ ہم ان ایونٹس کو نہ فالو کریں، اپنی آئیڈینٹی کو مینٹین کریں ایز اے بلیور، جو نان مسلمز کرتے ہیں. تو ان باتوں کو جب ہم سمجھیں گے نا تو ہماری پرائیورٹی یہ ہوگی کہ ہم نے کوئی بہتر کام کرنا ہے، ان سیلیبریشنز کی طرف جانا ہے. تو ان کو سمجھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ کس دن کو کتنا منانا ہے، کیسے منانا ہے، کیا اس میں کرنا ہے. اگر تو میں اپنی برتھ ڈے والے دن یہ سوچتی ہوں کہ ایک سال اور گزر گیا اور اس میں نے کیا اچیو کیا اور مجھے اب اگلے سال کے لیے کیا اپنے لیے پلان بنانا ہے، تو اتنی بات تو سمجھ آتی ہے. لیکن کیک لا کے، کینڈل لا کے، تحفے لے کے، تحفے ہم ویسے کیوں نہیں کسی کو ایک دوسرے کو دیتے؟ وہ ہمیں عادت ہی نہیں ہے، طریقہ ہی نہیں آتا. برتھ ڈے کی اگر آپ انویٹیشن کسی کو دیتے اتنے بڑے بڑے پیکٹس بن کے آتے ہیں، اور جب ہم نے پارا یا قرآن مجید کی تکمیل یا کوئی اور ایسی اچیومنٹ پہ ایک پارٹی رکھی، نماز شروع کرنے پہ ایک پارٹی رکھی، تو اس میں اتنی بیکار قسم کے چھوٹے چھوٹے تحفے آ رہے ہیں. تو وہ بچے کو بھی ڈوپامین نہیں مل رہا تھا. عید جس پہ ہمیں خوشیاں منانی چاہیے، ایک دوسرے کو تحفے دینے چاہیے، وہ ہم سو کے گزارتے ہیں اور 10 دفعہ نعرے لگاتے ہیں بور ہو رہے ہیں، کچھ کرنے کو نہیں ہے، بور ہو رہے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو بیلنس میں لے کر آئیں پہلے، پھر آپ کو یہ باتیں سب سمجھ آ جائیں گی. وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاحْجُرْهُمْ حَجْرًا جَمِيلًا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا بتایا گیا، ان کے ذریعے ہمیں بھی بتایا گیا. اصل کام کرنے کا کیا ہے کہ انسان اپنے اندر صبر پیدا کرے، اور جو بھی انسان کوئی بات کہہ رہا ہے، آپ کو باتیں سنا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اگنور از دا بیسٹ پالیسی. پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں سورہ المدثر پہ. یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 56 ورسز ہیں. اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت اور تبلیغ کے بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ کتنا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ مجھے اپنی آخرت کو سیف گارڈ کرنا ہے، آپ پروفیشنل ہوتے ہوئے، اسٹوڈنٹ ہوتے ہوئے، جس بھی آپ سٹیٹس پہ ہیں، آپ کو دعوت کے کام میں انگیج ہونا پڑے گا کسی نہ کسی طرح سے. دس از دا اونلی پاتھ جس سے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو سینٹرل تھیم یہ ہے کہ ہم خود انیشیٹ کیا کریں میسج آف توحید، ہم اپنی لائف میں انیشیٹ کریں اور پھر یہ بات دوسروں تک پہنچائیں. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں کلا انہ تذکرہ. یہ بات یاد رکھ لو کہ قرآن کچھ نہیں ہے سوائے ایز اے ریمائنڈر، تذکیر کے لیے، یاد دہانی کے لیے. قرآن مجید وہ نہیں ہے کہ ہم نے کھولا اور ہم کے اوف سرپرائز، ایسی بات پتہ چل رہی ہے جو میں نے دنیا میں کہیں نہیں دیکھی. نہیں، وہی بات ہے نا، ڈوپامین رش چاہیے، وہ نہیں مل رہا. پھر وہی بات کر رہے ہیں، نماز پڑھو، پھر وہی کہہ رہے ہیں امی ابو کی بات سنو. نہیں تو امی ابو کیوں نہیں بات سنتے؟ ہمیں سکھاتے جا رہے ہیں صبر کرو، خود تو صبر آتا نہیں، خود تو یہ کرتے نہیں. یعنی ہم ان جو ریمائنڈرز ہیں ان کو ریمائنڈر نہیں لیتے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ فون پہ اپنے ریمائنڈر لگا، ہم کہتے ہیں نہیں ویسے ہی یاد رکھیں گے، اور وہ اکثر بھول جاتی ہیں باتیں. ریمائنڈرز ہمیں ویسے ہی نہیں اچھے لگتے. اماں ابا ریمائنڈر دیں تو وہ آنکھیں رول کرتے ہیں، ٹیچرز ریمائنڈر دیں تو ہم ایک دوسرے کو یوں دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو شروع ہو گیا لیکچر. پر ریمائنڈرز آر امپورٹنٹ فار اس، اور اللہ تعالیٰ بھی ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید از اے ریمائنڈر فار اس کہ اپنی زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس کے بعد آ جاتی ہے سورہ القیامہ. یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں 40 ورسز ہیں. اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں خاص طور پہ جسے کہتے ہیں ہماری جو ضمیر کی آواز ہے نا، اندر کی آواز ہے، اس کو جگایا جا رہا ہے، اس کو ایک جولٹ دیا جا رہا ہے. اور میسج پھر وہی ہے کہ ہم توحید کی طرف آئیں. اس میں آتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ. کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ جب اس کی ہڈیاں اس طرح سے ڈس اسمبل ہوئی ہوں گی ان کو دوبارہ اسمبل نہیں کیا جا سکتا؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کی تو بنانا، یہ جو انگلیوں کی پورے ہیں وہ تک دوبارہ سے ویسی ہی بنائی جائیں گی، فنگر پرنٹس بھی اس کے ویسے ہی آنے شروع ہو جائیں گے. انسان کیا سمجھتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جانے کو جو ہے وہ ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے. وہ اپنے نفس کے اگینسٹ ہی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو اس سے وعدہ الست لیا تھا، اس کے اندر پوری پہچان رکھی تھی، وہ ان سب باتوں کو ڈینائی کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ تو کیا کچھ کرنے پہ قادر ہے، وہ سوچتا ہی نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. اب ایک تو وہ اسمبل کرنا ہے ہمیں، جو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے آخرت میں نا. وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی ڈسٹ اینڈ ایشز. اللہ تعالیٰ ہماری روح کو، ہمارے جسم کو ویسے ہی پیدا کریں گے جیسے ہم ہیں. جو کچھ ہم کرتے آئے ہیں اس کے ساتھ پورا ہمیں پریزنٹ کیا جائے گا وہاں پہ. ایک ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سارا دن سوچتے ہیں کہ کیسے اپنے جسم کی جھریوں کو ٹھیک کریں،
بوٹاکس ہوں، امپلانٹس ہوں، ڈرما کروائیں، یہ کروائیں، وہ کروائیں. اور آج کل سرجری اینڈ کاسمیٹک پروسیجرز آر آن دا ہائی. ہر شخص ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے. اس کے لیے ہمارے جیسے پروفیشنلز کے سامنے اپنی پرسنل لائف کے لیے بھی اور ویسے بھی یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم کیا کریں. کین وی یوز اینی آف دیز تھنگس؟ ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ اب کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ نئی نئی فیلڈز ایمرج ہوتی جا رہی ہیں اور نئی نئی فیلڈز کے نئے نئے طریقے ہیں. یہاں پر اب تھوڑا سا گیپ ہے. یعنی جو پروفیشنلز ہیں ان کو اتنا زیادہ اپنی فیلڈ کے بارے میں پتا ہے لیکن ان کو دین کا نہیں پتا. اور جو دیندار لوگ ہیں ان کو اتنا زیادہ دین کا پتا ہے، ان کو پروفیشنلی یا ٹیکنیکلی جو کام ہو رہے ہیں ان کا نہیں پتا. تو دس از دا نیڈ آف دا ٹائم کہ ہمیں ایسے پروفیشنلز چاہیے جو دین کا بھی بہت ساؤنڈ علم رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پروفیشنلی بھی ان باتوں کو جانتے ہیں. یہاں پر بھی میں آپ کو ایک بیسک پرنسپل بتاؤں گی. بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی پروسیجر کو کروا سکتے ہیں اس میں کاسمیٹک صرف پرپز نہ ہو. اگر صرف کاسمیٹک پرپز ہے تو وہ لائکبل نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے، اس سے منع کیا گیا ہے. آپ یہ تو کر سکتے ہیں، مثلا ایجنگ پروسیس ہے، آپ اپنی کلینزنگ کر سکتے ہیں، آپ کوئی ایسی کریمز استعمال کر سکتے ہیں، آپ اپنی سکن کے لیے جیسے اب ہماری بہت زیادہ یہ جو سن لائٹ ہے یہ ڈسٹروائے کرتی ہے ہمارے سکن کو، تو اس کے لیے آپ ایسے سن سکرینز لگا سکتے ہیں، ان سے منع نہیں کیا گیا. مساج کروا سکتے ہیں، اس سے منع نہیں کیا گیا. لیکن کوئی آپ امپلانٹس ہیں یا اپنی کوئی نوز جاب ہے، آئیز کو اپلفٹ کرنا ہے اور ایسے ایسے پروسیجرز ہیں جس کے لیے آپ کی پورے کولیجن کی لیئر کے اندر جا کر اس کو کیا جاتا ہے، اس سے منع کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ there is no end to it. یعنی آپ کو اگر فرض کریں کوئی ایسا مول ہے، ایسی کوئی بیماری ہے جس کی وجہ سے آپ کی ڈس فنکشنالٹی بڑھ رہی ہے، فزیکلی ڈس فنکشنالٹی بڑھ رہی ہے، وہ کیا جا سکتا ہے. جیسے بریسز، اگر آپ کوئی کہتا ہے مجھے صرف دانت خوبصورت چاہیے اس لیے بریسز لگانے ہیں تو وہ نہیں ہے. لیکن جب آپ کو ڈینٹسٹ کہتا ہے کہ جی آپ کے بریسز اس لیے چاہیے کہ آپ کے دانتوں کی شیپ خراب ہو رہی ہے اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ آپ کے لیے، آپ کے جو کے لیے، آپ کے دانتوں کے لیے، آپ کی ایٹنگ کے لیے بہت سارے پرابلمز آئیں گے اور ہم اس کے لیے بریسز لگوا رہے ہوتے ہیں. اسی طرح کئی دفعہ آپ کے چہرے پہ، آنکھ کے پاس، ناک کے پاس کوئی ایسا بڑا سا مول ہوتا ہے یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے جو obstruct کر رہی ہوتی ہے، obstruction دے رہی ہوتی ہے، تو اس کو آپ ریموو کریں گے. اسی طرح سے کہیں برن ہو گیا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں کانٹریکچرز بن سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کی سکن گرافٹنگ ہونی چاہیے، تو وہ آپ کروائیں گے. یو انڈرسٹینڈ دا کانسیپٹ کہ جو چیز آپ کی فنکشنالٹی کو امپروو کرتی ہے وہ آپ کروائیں گے. اب کچھ افراد کہتے ہیں دراصل اگر میرا سکن کلر ٹھیک نہیں ہے، میں نے وہ وائٹننگ کروانی ہے، یا یہ کہ وہی بات ہے کہ میں نے کوئی اپنی یہ جو رنکلز ہیں ان کو کم کروانا ہے، فیشیل لفٹس کروانے ہیں. ڈس فنکشنالٹی میری یہ ہے کہ میری سیلف اسٹیم بہت لو ہو رہی ہے. تو ایک بات پلیز یاد رکھ لیجئے گا، سیلف اسٹیم اگر لو ہوتی ہے تو سیلف اسٹیم پہ ورک کرنا ہے، ان کاموں کو کر کے سیلف اسٹیم کو اپلفٹ نہیں کرنا. کیونکہ دنیا میں ہمیں افراد نظر آ رہے ہیں وہ کہیں پہ فل سٹاپ ہی نہیں لگا رہے، وہ پاگلوں کی طرح ہر وقت کوئی نہ کوئی پروسیجرز کروا رہے ہیں اور ان کی سیلف اسٹیم اور خراب سے خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اگر آپ اس طرح کی کوئی فیلڈ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اٹ از چیلنجنگ. آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ کون سے پروسیجر اس میں الاؤڈ ہیں. جیسے میں نے بہت ڈیٹیل میں تو نہیں ابھی اس کو ایکسپلور کیا، لیکن جیسے ہائیڈرا فیشیل ہے اور وہ جو ہے وہ مشینز کے ساتھ ہوتا ہے، وہ سک آؤٹ کر دیتا ہے ساری گندگی آپ کے اندر سے، آپ کی سکن کو ریجوینائل کرتا ہے. اس کے اندر کوئی ایسا انویسو پروسیجر نہیں ہے. تو اس طرح کی چیز الاؤڈ ہے. جیسے عام حالات میں بھی کوئی فیشیل کرواتا ہے، پیڈیکیور کرواتا ہے، مینیکیور کرواتا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ ویسے کیئر کے لیے اپنے کرتے ہیں وہ الاؤڈ ہے. لیکن ایسے انویسو پروسیجر جو لانگ ٹرم بھی نہیں ہے، ہر تھوڑے عرصے بعد کرانے ہیں، پیسے بھی دینے ہیں، اب آپ کبھی آپ کہہ رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی کچھ ہو گیا، اب یہاں پہ بھی کچھ ہو گیا، اب اس کو بھی کچھ کرواؤ، تو اٹس اے نیور اینڈنگ اسٹوری. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سَدًا. اصل بات یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں انسان نے کیا سوچ لیا کہ میں کسی مقصد کے بغیر پیدا کیا گیا ہوں. مقصد ہمیں پتہ نہیں ہے. مقصد اگر بیوٹی کنٹیسٹ میں آگے بڑھنا ہے، اپنے ایجنگ پروسیس کو روکنا ہے اور اپنے آپ کو بہت وہ کوئی ایسا بنانا ہے، تو پھر تو ظاہر ہے ہمارے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھیں گی، ہم اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ اس کے چہرے کو روشن کر دے جو ہم سے کوئی روایت سنتا ہے اور اسے دل سے سمجھتا ہے اور دوسروں تک پہنچاتا ہے. یعنی اصل اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے چہرہ جو ہے تر و تازہ ہو، اس میں رونق ہو، تو کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ احادیث کو یاد کرنا اور ان احادیث کو آگے نریٹ کرنا.
آپ قرآن کو پڑھیں، حدیث کے مطابق زندگی گزاریں، نمازیں پڑھیں، آپ دیکھیں نور ہی نور ہے آپ کے لیے۔ سورت دہر اگلی سورت آتی ہے، مکی سورت ہے، 76 ورسز ہیں، اور اس کی جو سینٹرل تھیم ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول تو دی ہے، لیکن وہ اس کو استعمال کیسے کرتا ہے اس پہ غور و فکر کرے۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرٌ وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے راستہ دکھا دیا، جو ہم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، وہ راستہ دکھا دیا۔ اب انسان کے اوپر ہے کہ وہ شکر گزار بنتا ہے یا وہ کفر کرتا ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق چلتا ہے تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ اب اس کو بتا دیا جائے گا جو تم نے دنیا میں صبر کیا، جو تم نے دنیا میں استقامت کے ساتھ کام کیا، اب تم جنت کی طرف چلے جاؤ۔ جزاؤہم بما صبروا جنتم وحریرا۔ اور اس کے لیے وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پر جو متقین ہوں گے وہ بہت مزے سے ریکلائن کر کے مزے سے بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں پر شیڈز ہوں گے، نہ ان کو گرمی لگے گی نہ ان کو سردی لگے گی، بالکل رائٹ قسم کا شیڈ ان کو مل رہا ہوگا۔ وہاں پہ فروٹس ان کے پاس نیچے آ جائیں گے، وہ مزے سے ان کو کھائیں گے۔ ان کو ایسے برتنوں میں سرو کیا جائے گا جو کرسٹل کے ہوں گے، سلور کے ہوں گے۔ ان کے پاس ڈرنکس آئیں گی، وہ بڑی اپروپریٹلی فلڈ ہوں گی، یعنی جتنا اماؤنٹ اس کا ڈرنک کا ہونا چاہیے۔ ان کو بہت ہی مزے مزے کی ڈرنکس بنا بنا کے پلائی جائیں گی، اور وہاں پہ ان کو سرو کرنے والے بھی جو ہوں گے وہ ینگ لڑکے ہوں گے جو کہ بہت ایکٹیو ہوں گے، اور وہ بھاگ بھاگ کر لوگوں کو سرو کر رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ایسی ایسی نعمتیں وہاں پہ دیکھیں گے، اور اتنی لمٹ لیس نعمتیں ہوں گی کہ انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ ان کا لباس، ان کی جیولری، ہر چیز بہترین ہوگی۔ اور ان کو کیا کہا جائے گا؟ اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ یہ تمہارے ان کاموں کی جزا ہے، دس از دا ریوارڈ دیٹ یو آر گیٹنگ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں بہت اپریشیٹ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپریسیشن ہے تمہارے لیے کہ تم نے جو کچھ اللہ کے لیے برداشت کیا، اب اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے رہے ہیں۔ سورہ المرسلات آ جاتی ہے، مکی صورت ہے، 50 ورسز ہیں۔ اس میں ڈس بلیورز، جن لوگوں نے بات نہیں مانی، ان کے ریگریٹس ہیں، اسی لیے بار بار اس میں آتا ہے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ جن لوگوں نے جھٹلایا اور ان کے لیے بہت ہلاکت ہے، بہت افسوس ہے ان پہ، دنیا میں جھٹلایا، اب ان کو ریگریٹس کیسے ہوں گے۔ اس کی بڑی لمبی لسٹ آتی ہے کہ وہاں پر ڈس بلیورز کو کیا کہا جائے گا۔ ان کو کہا جائے گا کہ اب تم آگ کی طرف بڑھو، اس آگ کی طرف بڑھو جس کو تم ڈینائی کرتے تھے۔ وہاں پہ صرف سموک ہوگی، وہاں پہ تمہیں نہ شیڈ ملے گا، وہاں پہ بس آگ ہی آگ ہے۔ وہاں پہ تمہاری وہ آگ صرف چھوٹی نہیں ہے، اس کے شعلے جو ہیں کیسلز کی طرح بڑے بڑے کالمز ہوں گے جو تمہیں اپنی گرپ میں وہاں پہ لے لیں گے، اور اس دن تم سے کسی قسم کا کوئی بھی عذر قبول نہیں کیا جائے گا، نہ بولنے کی اجازت ہوگی، نہ ایکسکیوزز مانے جائیں گے۔ یوم الفصل ہوگا، یہ اس دن فیصلے کا دن ہوگا، کیونکہ تم کیا کرتے تھے؟ لا یرکعون، باقی چیزوں کے ساتھ جہاں تم جھٹلاتے تھے تم رکوع نہیں کرتے تھے، تم اللہ کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ اور پھر کہا گیا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ اتنا ایگزاسٹو قسم کا طریقہ ہے کہ اگر تم اتنا قرآن پڑھ کے بھی تمہیں کوئی بات نہیں سمجھ آتی تو قرآن کے علاوہ کون سی بات تمہارے سامنے لائی جائے کہ تم ایمان لاؤ گے؟ What else do you expect؟ اسی لیے ہمیں ایسی دعائیں پڑھنی چاہیے، اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فإنک تعلم خائنۃ الأعین وما تخفی الصدور، جس میں ہم کہتے ہیں اے میرے رب میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، عمل کو ریا سے پاک کر دے، میری زبان پہ جھوٹ نہ ہو، میری آنکھ کوئی خیانت نہ کرے، کیونکہ تو آنکھ کی خیانت اور جو سینوں میں چھپی ہوئی باتیں ہیں وہ تو سب دیکھ لیتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔